بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی مسلط وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب, جنہیں بڑے شان و شوکت کے ساتھ خاص خصوصی طیارے میں پاکستان لایا گیا تھا, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ملک جس دہانے پہ کھڑا ہے, خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈالر کی موومنٹ ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے. عالمی ادارے جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ CCC نیگیٹو کر دی ہے, جو ڈیفالٹ اباؤٹ ٹو ڈیفالٹ ممالک جو ہیں, جیسے سری لنکا کی جو یہ ریٹنگ تھی ڈیفالٹ سے پہلے یہ کی گئی. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اپنی پریس کانفرنس عمران خان سے شروع کی ہے اور عمران خان پہ ختم کر دیا, اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں عمران خان صاحب کے لیے مجھے انتہائی افسوس ہوا. سب سے پہلے تو میں آج ہم بھی ذرا کھل کے بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ اپنے نام کے علاوہ کچھ بھی سچ نہیں بتاتے, لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنا نام بھی ٹھیک نہیں بتایا دنیا کو. ان کا برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرنا چاہیے کہ اتنا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ہماری حکومت کے دوران 6% پہ اکنامک گروتھ تھی, اور ریزروز دیکھ لیں ریکارڈ کے 4 مارچ کو 17 ارب ڈالر کے ریزروز تھے, آج 3 ارب ڈالر کے رہ گئے. صرف جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے, شرح سود بڑھی ہے, اس سے 1500 سے 2000 ارب روپیہ سالانہ ہمیں ڈیٹ سروسنگ ہماری بڑھ گئی, اور ٹوٹل جو اس وقت آپ کا ٹیکس کا ریونیو کا ٹارگیٹ ہے وہ 7500 ارب. جو اس وقت عالمی ادارے لکھ رہے ہیں, چاہے آپ بلومبرگ کو دیکھ لیں, فائنینشیل ٹائمز کو دیکھ لیں, اکانومسٹ کو دیکھ لیں, جو وہ پاکستان, کیا وہ عمران خان کے کہنے پہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو اسٹینڈرڈ اینڈ فچ اور موڈیز جو عالمی ادارے ہیں, کیا انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ڈار صاحب نے اس ملک میں آنا تھا اس سے پہلے بھی سب نے وارننگ دی تھی کہ اس شخص کو 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں فائنانس منسٹری کے نہیں آنا چاہیے, ان سے نہیں سمجھے گا. ان کا سارا کچھ تو ایمریٹ ہلز میں اور باہر پڑا ہے, اور ان کے آقاؤں کا بھی باہر پڑا ہے, زرداری کا بھی باہر پڑا ہے. جن لوگوں کا سارا سرمایہ پاکستان میں ہے, جینا مرنا پاکستان میں ہے, ماضی حال مستقبل سب پاکستان میں ہے, ان کے مستقبل کا سودا کیا انہوں نے اپنے NRO کی خاطر. اور آج پاکستان کی جو معیشت ہے وہ صرف عمران خان نہیں کہہ رہا, ذرا سروے جا کے کر کے دیکھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے. کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری اکیلی میں 25 سے 30 لاکھ کی بے روزگاری ہو چکی ہے. 45 روپے سے لے کے 55 روپے تک یونٹ آ رہا ہے آپ کی مینوفیکچرنگ صنعت کو, تو کیا خاک یہاں پہ پروڈکشن ہوگی؟ اور آپ کا روپیہ کبھی 291 پہ چلا جاتا ہے, کبھی 262 پہ چلا جاتا ہے, آج پھر 280 کے قریب کھڑا ہے. اوپن مارکیٹ کا کوئی ریٹ نہیں ہے, ریمیٹنسز آپ کی گر رہی ہیں. اور موصوف نے پوری پریس کانفرنس میں بتایا ہی نہیں کہ IMF کے حوالے سے کیا حکمتیں ہیں. ساری قوم یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو سپتمبر کو اگست کے اینڈ میں جو ایک IMF پروگرام کی ایکسٹینشن نیگوشیٹ کر کے گئے تھے, وہ تب سے رکی ہوئی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اس کے حوالے سے کوئی بتایا نہیں. مارکیٹس آپ کی بلیڈ کر رہی ہیں, معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے, اور وہ موصوف وزیر خزانہ آتے ہیں, عمران خان پہ بات شروع کرتے ہیں اور عمران خان پہ بات ختم کر کے چلے جاتے ہیں. ان کو استعفیٰ دینا چاہیے فوری طور کے اوپر. جس طرح انہوں نے اسی طرح معیشت کا مذاق اڑایا ہے جس طرح اعظم نذیر تارڑ نے اس ملک کے قانون کا مذاق اڑایا ہے, کہ سپریم کورٹ کا ایک کلیئر ورڈکٹ سامنے رکھ کے جس طرح اس کو انڈرمائن کیا گیا کنٹمپچوس طریقوں سے. ان لوگوں کو نہ اسحاق ڈار کو معیشت کی پرواہ ہے, نہ اعظم نذیر تارڑ کو قانون کی پرواہ ہے, نہ نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ملک کی پرواہ ہے. اگر انہیں کسی چیز کی پرواہ ہے تو بس وہ NRO لینا تھا, وہ انہوں نے لے لیا ہے. اور اب یہ سارے آپ کو الیکشن سے فرار اختیار کرتے نظر آئیں گے. کیوں الیکشن نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ عمران خان کا خوف ہے کہ عمران خان آ جائے گا. خوف عمران خان کا نہیں ہے, خوف عوام کے رد عمل کا ہے. اور جو معیشت کا آج حال ہو چکا ہے, اس ملک کو ایک مستحکم, منتخب اور مقبول حکومت کی ضرورت ہے 5 سال کے لیے. یہ جدھر یہ معیشت کو اب لا کے انہوں نے چھوڑ دیا, یہ کوئی ایک دن میں اب ٹھیک نہیں ہونی ہے. جو بھی نئی حکومت آئے گی اسے دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا, اس نہج پہ لے آئیں گے یہ معاملے کو. تو میری اسحاق ڈار صاحب سے التجا ہے کہ بجائے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں لوز ٹاک کریں, آپ ذرا یا معیشت پہ تو خیر آپ توجہ کیا دینی, اب تو آپ نے بہت دیر کر دی ہے, فوری طور پہ استعفیٰ دیں. اور اگر یہ استعفیٰ نہیں دیتے تو جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جو معیشت پہ بات ہی نہیں کرتے, وہ فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب کو برطرف